سیرت مصطفیٰ کی روشنی سے ہر گھر جگمگائے، ہر سینہ، ہر محلہ، ہر محلے سے نکل کے بات کل عالم تک پہنچ جائے اور یہ روشنی کل عالم کو جگمگا دے۔ اسی سلسلے میں ہم یہاں ہر پیر کی رات جمع ہوتے ہیں جہاں حلقہ لگتا ہے سیرت مصطفیٰ کی روشنی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے کے سبق میں ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد اسلام کے خفیہ طور پر تبلیغ شروع کر دی، اور پھر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے وہ لوگ، وہ 4 حضرات، جن میں سب سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال ان کی عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ان کی عمر، اور منہ بولے بیٹے زید 12 سال کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی غار یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال جن کی عمر تھی۔ اور اس کے بعد یہ 4 حضرات، اور پھر 4 سے 40 اور 40 سے 40 ہزار، اور پھر یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا بن گیا اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہ ان 4 کے بعد جو 8 حضرات سب سے پہلے سابقین و اولین کہلاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے دوسری سورت سورہ قلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جس میں قلم، علم اور عقل کے استعمال کی اہمیت ہے، اور کچھ عرصے کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس وقفے کو فترہ کہتے ہیں۔ پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ سورہ دوحہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر آ گیا، نہیں چھوڑا تم کو اے محمد تمہارے رب نے، اور وہ نہ ہی ناراض ہوا۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، سورہ مدثر۔ اور پھر اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ آپ کو اسلام کی دعوت کا زبردست بوجھ اٹھانے کو کہا جا رہا تھا، اور ساری زندگی اٹھے ہی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ساری انسانیت کا بوجھ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ جس سے اپنا کام لینا چاہتے ہیں اسے چن لیتے ہیں، اس کی تدبیر وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن مجید کی شکل میں اپنا آخری پیغام پہنچایا۔ اللہ کی وحی جیسے ہی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وقت بڑا بھاری گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے پسینے ہو جاتے تھے، وحی کو فوراً لکھنے والے کاتب قلم بند کر لیتے تھے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ اسے حفظ بھی کر لیتے تھے۔ کتاب، اللہ کا کلام قرآن اس وقت تک سے آج تک ویسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں آج تک ذرا برابر بھی رد و بدل نہیں ہوئی، آج بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔